औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा नक़वी। इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतों बरकतों उसके फ़ज़ल और करम के साए में रहें। परवरदिगार आप सबको सभी अपनों समेत अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश आबाद सलामत और महफूज रखे और इस दुनिया को अमन अमान का गहवारा बनाए। तमाम मज़लूमीन जहाँ फ़लस्तीन, गज़ा, म्यांमार, शाम, लीबिया, जहाँ जहाँ भी इंसानियत दुख तकलीफ़ परेशानियों में है, उन सब मुसलमानों को, इंसानों को, मखलूक़ात खुदा को अपनी पनाह में रखे और इस शर को उनसे हटाए और दूर करे और जो तमाम दुश्मनान इंसानियत और दुश्मनान मखलूक़ खुदा हैं उनके शर को उनकी तरफ पलटाए। इमाम वक्त के ज़हूर में ताजील फरमाए। हमें हमारी नस्लों को इमाम के सच्चे मुखलिस तरीन सबकत ले जाने वाले अहले बसीरत, आवान और अंसार और मददगार अफराद में शामिल फरमाए इंशाअल्लाह आमीन। और इमाम के ज़हूर में ताजील फरमाए इंशाअल्लाह आमीन। आज जुमे रात का दिन है, 19 दिसंबर है, जमादी सानी की 17 तारीख है। उम्मीद और दुआ करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ अल्लाह ताला की हम्द व सना से, उसकी शुक्रगुजारी से, उसकी नेमतों को याद करते हुए आगाज़ हो चुका होगा और खुदा से आप दुआ कर रहे होंगे कि अल्लाह ताला की रहमतें खैर कसीर आप सब की ज़िंदगियों में शामिल रहे। और जब हम एक दूसरे के और अपनी दुआओं में बिलखसूस आज जुमेरात का दिन है तो अपने तमाम मरहूमीन को, शोहदा को और जो सब मुसलमान इस दुनिया से चले गए हैं उन सब की आखिरत बखैर के लिए दुआ कीजिएगा। क्योंकि जैसे हम दुनिया में एक दूसरे के मोहताज होते हैं, इसी तरह अगली दुनिया में भी इन मुसलमान या इंसानियत जो होती है वो हमारी दुआओं की मोहताज होती है। तो आप दुआ किया कीजिए कि अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फ़रमाए, उनकी आखिरत बखैर करे और हम सब की भी आखिरत बखैर करे, ताकि हम दुनिया और आखिरत में मोहम्मद वाले मोहम्मद और अल्लाह ताला की रहमत, कुर्बत और साथ के साए में रह सकें। और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़हूर की दुआ बिलखसूस ज़रूर कीजिए और हर रोज़ एक सफ़ा कुरान का या एक सूरा कुरान की इमाम को हदिया ज़रूर कीजिए। इन चीज़ों को थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी के जो अहम तरीन कामों में शामिल कीजिए। इमाम वक्त के ज़हूर की एतबार से जो अपनी रिसर्च है, अपना नॉलेज है, अपनी इंफॉर्मेशन है, उसको एम्पावर कीजिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। अभी बढ़ते हैं मौसम के हाल पे और देखते हैं आज मौसम कैसा है। मौसम ओवरऑल हल्का फुल्का सनी और क्लाउडी रहेगा। ओवरऑल यूके में मैनचेस्टर में 4 डिग्री सेल्सियस है और पार्टली सनी और पार्टली क्लाउडी रहेगा। लंदन में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है, 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ग्लासगो में 3 डिग्री सेल्सियस रहेगा और पार्टली क्लाउडी रहेगा। नॉर्थर्न आयरलैंड में 4 डिग्री सेल्सियस और हल्की फुल्की रेन होने की तवक्को है। एडिनबरा में 2 डिग्री सेल्सियस है और पार्टली क्लाउडी रहेगा, जबकि कार्डिफ में 5 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्को है, ज़्यादातर सनी क्लाउडी रहेगा। जबकि इस्लामाबाद में 17 डिग्री सेल्सियस है और ज़्यादातर सनी रहने की तवक्को है। उम्मीद और दुआ है आपकी ज़िंदगियों के मौसम, गिरदोनवा के मौसम रब करीम की नेमतों, उसकी शुक्रगुजारी, उसकी हम्दो सना, उसकी मारिफत के नूर और फूलों और खुशबुओं से महकते होंगे और मोहम्मद वाले मोहम्मद की जो हम्दो सना है मतलब मोहम्मद वाले मोहम्मद की जो मारिफत है उसके एतबार से महकते होंगे। और इंशाअल्लाह ताला आप सब की ज़िंदगियां और आखिरत और दुनिया हमेशा हमेशा अल्लाह ताला की कुर्बत का सफ़र ठहरेगी इंशाअल्लाह। इस ज़मन में ज़ाहिर है हमें अपनी अपनी कोशिश करनी है और हम कोशिश ये भी करेंगे कि हमारे गिरदोनवा में जो भी लोग हैं आज के दिन कोई भी हमसे तकलीफ़ में ना होना, हमारे रिश्तेदार, बहन भाई, काम में वर्क कोलीग्स, गिरदोनवा में जो भी हैं जिनसे हम स्पेशली बदतमीज़ी करते हैं, कर चुके हैं या की है, किसी का दिल दुखाया है, दिल शिकनी की है, तो आज कोशिश करें कि उनको मना लें। उनकी दिल आज़ारी जो आपने की है उस पे अल्लाह से भी तौबा करें और उनके साथ भी अच्छा रवैया रखें और अल्लाह से अपनी गलतियों की सच्ची तौबा करते रहें। क्योंकि आज शब जुमा भी होगी तो यकीनी तौर पे दुआए कुमैल में इस चीज़ का एहतमाम ज़रूर करें। पर आज जो हमारा उन्वान रहेगा वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है शाम के हालात से जो फ़लस्तीन और दुनिया और खुद खित्ते पे जो असरात मुरतब हुए हैं, इस पर हम आज बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद ज़ैनब ज़ैदी साहब और उनकी तरफ हम बढ़ते हैं। आप एनालिस्ट भी हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स पे गहरी निगाह रखते हैं।
हम उनको खुशामदीद कहेंगे और उनकी तरफ बढ़ेंगे कि शाम के ऊपर जो बशारुल असद का कंट्रोल ख़त्म होने के बाद जो हालात और वाक़यात पैदा हुए हैं, बहुत सारे जो तशवीश हमारे अपने मसलन पाकिस्तानी बिलखुसूस माहौल में पाई जाती है और अजीब-अजीब चीज़ें जो सुनने को मिलती हैं, उन सब पे हम बात करेंगे। हम बढ़ते हैं हमारे गेस्ट की तरफ। होपफुली उन्होंने हमें जॉइन कर लिया है और देखते हैं कि अगर वो हमें जॉइन कर चुके हैं तो हम उनकी तरफ बढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सूरत हाल है, क्योंकि जो बशारुल असद के जाने के बाद ज़ाहिर है मुल्क के अंदर जो अवाम है उनकी मुश्किलात का तो अभी कोई अंदाज़ा लगा ही नहीं सकता। एक तरफ इसराइली बमबारी है, दूसरी तरफ वहाँ पे जो मौजूद हुकूमत में जिन लोगों के HTS जो जोलानी उनके कंट्रोल में है, तो ज़ाहिर उस एतबार से उनका एक अपना कंट्रोल है। तो इस एतबार से मुख्तलिफ हालात और वाक़यात जो हैं उनका जो एक इशू चल रहा है। ज़ैन आपकी हमारी आवाज़ गूंज रही है, मैं कंट्रोल रूम से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर उस तरफ प्रॉब्लम है तो उसको देखें और अगर आपकी तरफ है तो काइंडली। जी, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? जी, आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है। सही। में हमारे आज के शो में और इसमें सबसे पहले जो पहले तो मैं बाकी चीज़ों की तरफ बाद में हम बढ़ेंगे, लेकिन पहले थोड़ा-सा जो एक हमारे यहाँ पे एक माइंडसेट पाया जाता है कि जैसे बशारुल असद से जो ईरान की हमदर्दियाँ थी, वो इसलिए थी कि वो सुन्नियों के खिलाफ था और ईरान और वो मिलके मसलन जो है वो उनको मसलन उनका ख़ात्मा किया करते थे। और शिया सुन्नी का आपको पता है कि पिछले 75 सालों से या 70 सालों से या जब से बिलखसूस ये जो इनकलाब इस्लामी के बाद से जब से अलायंस में चल रहे थे, उस वक़्त से स्पेशली ये एक माइंडसेट पाया जाता है कि जो भी कुछ बुरा हो रहा है अहले सुन्नत के साथ या मसलन वहाँ की आवाम के साथ, उस सब में ईरान की इन्वॉल्वमेंट है और बशारुल असद की इन्वॉल्वमेंट है और ये दोनों मिलकर ये काम कर रहे हैं। तो क्या ताल्लुक था जो ईरान का बशारुल असद से, इनका ताल्लुक की नौइयत क्या थी? क्या इनके अहदाफ थे? इस पे थोड़ी-सी रोशनी डालिएगा। और दूसरी चीज़ ये भी कि क्यों ईरान ने हमले करके शाम को नहीं बचाया, जबकि शाम में खुशी और फ़लस्तीन में खुशी भी मनाई गई असद के जाने के बाद। तो इस सब की हकीकत क्या है? क्या ये जो गिरना है HTS का, कंट्रोल लेना है जुलानी का और एक तरफ इसराइल का सारी जगह को ऊपर कब्ज़े करना है, दूसरी तरफ तुर्की जो हुकूमत है, तुर्क हुकूमत है, वो बहुत सारी जगहों को कब्ज़े में कर रही है। तो इसमें समझ ये नहीं आया कि आज़ादी किसको मिली है और खुशी कौन जो मनाई जा गई है या मीडिया पे ओवरऑल दिखाई गई है, उसका क्या मतलब हुआ? इस तरह की खुशी गालिबन हमने तब भी देखी थी जब अफ़गानिस्तान में हुकूमत गई थी, यानी अमरीकी जो वो जो बेसिस थी वो ख़त्म हुई थी और उस वक़्त भी एक बड़ा शोर शराबा और खुशी की लहर दौड़ी थी। चलिए वो तो किसी हद तक समझ में आ सकती है कि वो वहीं के लोग थे, वहीं रहते थे। लेकिन ये जो मामला है ये थोड़ा-सा कई लोगों को समझ में नहीं आ सका। तो इन 2 चीज़ों पे पहले मैं चाहूँगी थोड़ी रोशनी डालें। आपने प्रोग्राम में मदद किया, अच्छा हमारा ये पे गुफ्तगू करना और इस अहम मौजू को के बारे में अपनी राय या जो मालूमात हम तक पहुंची है कम से कम उसको शफाफ अंदाज में लोगों तक पहुंचा सकें, तो ये खुदा के नज़दीक बाइस अजर करार पाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें शाम के कॉन्टेक्स्ट को देखना चाहिए, पस मंज़र को देखना चाहिए। इसमें 2 चीज़ें बहुत अहम हैं, शाम की जियोग्राफी है प्लस उसकी हिस्ट्री है। हम देखते हैं कि शाम में बशार से पहले इनके वालिद हाफिजुल असद की हुकूमत थी और वो भी बास पार्टी जो पूरे अरब में एक रेवोल्यूशनरी तरीके से जिसने अपने पंजे जमाए थे। रेवोल्यूशनरी से मुराद जाहिर है कि ये ऐसा नहीं कहना चाह रहा कि कोई इनकलाबी इकदाम किए, बल्कि ये कि सरमायादारी के मुकाबले पे एक कम्युनिस्ट पार्टी के तौर पे उभर कर आई और तेजी से मिस्र, शाम, इराक और दीगर मुल्कों में अपनी हुकूमतें कायम कर ली। इराक में दिलचस्पी की बात यह है कि इराक में सद्दाम हुसैन की हुकूमत बास पार्टी की हुकूमत थी
اگرچہ بعد میں کمیونسٹ نظریات اس میں سے ختم ہو گئے لیکن اور وہ ایک انفرادی حکومت بن گئی، لیکن وہ باسی حکومت تھی. اسی طرح شام میں حافظ الاسد باسی حکومت کے ذیل میں آئے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ روس اب تک بشار الاسد کو سپورٹ کر رہا تھا، کیونکہ بالآخر یہ کمیونسٹ نظریات سے ابھرنے والی جماعت تھی اور ایک اچھا سابقہ تھا روس کی کمیونزم کے ساتھ بشار کا. سو یہ ابتدائی چیزیں ہیں کچھ جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. پھر ہمارے پاس بہت سارے سوال اکٹھے ہو گئے، لیکن میرا خیال ہے کہ ایک ایک کر کے ان کو ایڈریس کرتے جاتے ہیں. پہلی بات یہ کہ شام اور ایران کا تعلق کیا تھا. ہم جب الائنس کی بات کرتے ہیں، دو ملکوں یا دو فریقوں کے الائنس کی بات کرتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے اس بات کو، اس کی ڈیفینیشن کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ الائنس ہمیشہ دو مختلف فریقوں کے درمیان میں ہوتی ہے، دو مختلف اینٹیٹیز کے درمیان میں ہوتی ہے جن کے اپنے کچھ اہداف ہوتے ہیں، البتہ کچھ اہداف مشترک ہوتے ہیں. تو یہاں شام میں ایران اور شام یا ایران اور بشار کا الائنس تھا، لیکن چند چیزوں پر. ایسا نہیں تھا کہ بشار کو ایران کنٹرول کر رہا تھا یا ایران کو بشار کنٹرول کر رہا ہے. بالکل ایسی، یعنی ظاہر ہے اگر ایسی چیز ہوتی ہے تو پھر اس کو الائنس نہیں کہتے، ہم اس کو سب اسٹیٹ کہتے ہیں، یا مثلا طفیلی اسٹیٹ کے طور پہ ہم اس کو دیکھتے ہیں. لیکن ایسا کچھ نہیں تھا. شام میں ایک خود مختار حکومت تھی. آپ اس کو ڈکٹیٹرشپ کے عنوان سے، ظاہر ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی شامی حکومت کو سپورٹ نہیں کرتا تھا کہ ایک ڈکٹیٹر کی حکومت تھی. وہاں پہ کوئی جمہوری حکومت نہیں تھی، آئیڈیل حکومت نہیں تھی. عوام کی فلاح و بہبود کے لیے شاید اس کے بہت سے اقدامات ہوں جس پہ ہمیں اعتراض ہو، ہمیں بہت سے افراد پہ اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن آیا اس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ اس کے خلاف اٹھنے والی ہر تحریک جائز ہو جائے گی؟ یہ الگ سوال ہے. ہمیں اس کے بعد کی صورتحال کو دیکھنا پڑے گا، یا وہ لوگ جو اس کے خلاف تحریک اٹھا رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں. آئے یہ شام کے عوام ہیں؟ 2011 میں جب عرب اسپرنگ کا آغاز ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ شامی عوام میں سے کچھ لوگ نکلتے ہیں جو اعتراض کرتے ہیں. یہاں تک ایک لیجیٹیمیٹ اپوزیشن تھی جو بشار گورنمنٹ کے اوپر ڈیموکریسی کے لیے پریشر ڈال رہی تھی. لیکن اس کے فوراً بعد کیا ہوا؟ فوراً بعد امریکہ نے مثلا یہ ڈاکومنٹڈ فیکٹ ہے اور اس کو آپ لوگ خود گوگل پہ جا کر ٹریس کر سکتے ہیں. امریکہ نے اردن کے ذریعے وہاں پہ پیسہ اور ٹریننگز انجیکٹ کرنا شروع کی. وہاں پہ مجاہدین جن کو پہلے افغانستان کے لیے بنایا گیا تھا اور پھر یہاں کے لیے لانچ کیا گیا، اس آپریشن کا نام آپریشن سائیکمور ٹمبر رکھا گیا. اس کو بھی انٹرنیٹ پہ سرچ کیا جا سکتا ہے اور کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ میں موجود ہے. 2014 یا 15 تک یہ آپریشن چلتا رہا جس میں چند بلین، اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو شاید چند بلین ڈالرز انجیکٹ کیے گئے، جس کا ہدف یہ تھا کہ بشار حکومت کو گرایا جائے. ایک اور چیز جو شاید ابھی تک ڈاکومنٹس میں کلاسیفائی تو نہیں ہوئی ہے لیکن ویکی لیکس میں اس کا ذکر ضرور موجود تھا، وہ آپریشن ہالنس نیسٹ کے نام سے تھا، کہ جس کے مطابق اسرائیل اور امریکہ کا پلان یہ تھا کہ اسرائیل کے اطراف میں موجود تمام ممالک کو ڈی اسٹیبلائز کر دیا جائے. شامی حکومت ان ممالک میں سب سے پہلا نشانہ بنی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عراق میں داعش نے جو کچھ کیا، شام میں اور عراق میں داعش نے جو کچھ کیا، تو اس کا نتیجہ یہی نکلنے والا تھا. اچھا، اب یہ جو داعش کے آپریشنز تھے یا جبہت النصرہ اور تحریر الشام اور فلاں مطلب یہ جو جتنی بھی تنظیمیں چھوٹی بڑی بن گئی تھیں، ان کے جو کام تھے، کیا یہ عراقی شامی عوام کے حق کے لیے بات کر رہے تھے؟ نہیں. ان میں سے ہر کوئی اپنے اپنے فرقے، اپنے اپنے خطے، اپنے اپنی ایتھنیسٹیز کے لیے ایک محدود پیمانے پر کام کر رہا تھا، جس کا اصل مقصد یہ تھا کہ بشار کو ہٹا دیا جائے، جو انہیں لگ رہا تھا. اور اس کے بڑے تناظر میں کہیں پہ ترکی سپورٹ کر رہا تھا، کہیں پہ امریکہ سپورٹ کر رہا تھا، کہیں ایون یوکرینین فائٹر آ کر لڑ رہے ہیں، اور کہیں ڈائریکٹلی اسرائیل سے سپورٹ مل رہی ہے. اسرائیل نے اس بات کو، یعنی یہ بھی ڈاکومنٹڈ فیکٹ ہے، آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں، اسرائیل نے کلیم کیا، اس بات کو ایکسپٹ کیا، بعد میں کنفیشن کیا کہ ہم القاعدہ کے دہشت گردوں کو شام کے اطراف میں ہاسپٹلز میں ان کو میڈیکل فیسلٹیز پرووائڈ کرتے رہے، ان کو اسلحہ اور ٹریننگز دیتے رہے. تو یعنی یہ وہ چیزیں جو ڈاکومنٹڈ ہیں. تو اگر آپ کو اطراف میں ایک طرف سے اسرائیل اور ایک طرف امریکہ اور ایک طرف یوکرین اور پتہ نہیں یوگر کی جو تنظیم تھی، یہ ساری تنظیمیں لڑتی ہوئی نظر آ رہی ہوں، تو میرا خیال ہے کہ اس کو مسلمانوں کے لیے بہت واضح ہونا چاہیے کہ یہ کوئی سنی شیعہ مسئلہ نہیں ہے. ایران کیا کر رہا تھا شام میں؟ بہت کلیئر ہے. ایران اس وقت میں انوالو ہوا جب شام کی موجودہ لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ نے ریکویسٹ کی
کہ چیزیں ہمارے ہاتھ سے باہر جا رہی ہیں. کون سی چیزیں؟ یعنی یہ وہ اینٹی بشار پروٹیسٹ نہیں تھے, یہ پروٹیسٹ کو وہ کرنے کے لیے نہیں بلایا گیا تھا, بلکہ داعش کی ایٹراسٹیز تھیں کہ جو ہمیں جبل الزہرا میں اور نبل اور پتہ نہیں کون کون سے گاؤں اور جو پورے گاؤں صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے تھے, وہاں پہ عوام پہ ہونے والے مظالم کو روکنے کے لیے ایران کو بلایا گیا تھا. اور ایران نے اپنے ایڈوائزر بھیجے اور اپنے افراد بھیجے, اور اسی طرح حزب اللہ کو داخل ہونا پڑا. کب؟ جب داعش نے اناؤنس کر دیا, اوپنلی اناؤنس کر دیا کہ ہم حرم مقدسہ کو نابود کر دیں گے اور ہم تمام ان مقدسات کو اعمال کریں گے. اور ہم نے دیکھا کہ جناب حجر بن عدی کا روضے کے ساتھ کیا کیا, آپ کے نبش قبر کر کے آپ کی جسد اطہر کی بے حرمتی کی. تو یعنی اب یہ وہ ریڈ لائنز تھی جو داعش کراس کر رہی تھی. اور یہ کراس کیوں کیے جا رہے تھے؟ یہ وہاں سے اپنی زیادہ سے زیادہ سپورٹ لینے کے لیے, یعنی عرب ممالک میں وہ تکفیری ایلیمنٹس جو اس طرح کی چیزوں, یعنی جن کے سامنے ان چیزوں کو بیچا جا سکتا تھا, ان کے سامنے ان چیزوں کو بیچ کر ان سے پیسہ اور ٹریننگ اور اسلحہ لیا جانا تھا. اور ظاہر ہے کہ یعنی یہ کسی کے لیے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ایک دم سے داعش عراق میں انٹر ہوتی ہے اور تکریت اور موصل کو قبضہ کرتی چلی جاتی ہے, رونتی چلی جاتی ہے, اور کئی سو ٹویوٹا گاڑیاں ان کے پاس برانڈ نیو ان کے ہاتھ میں ہیں, اور مشین گنز ان کے ہاتھ میں ہیں, اور راکٹ لانچرز اور پتہ نہیں کتنے جدید اسلحے ان کے ہاتھ میں. سو ظاہر ہے کہ کوئی اور سپورٹ کر رہا تھا اس کو. سو ایران اور حزب اللہ وہاں پہ داعش سے مقابلہ کرنے کے لیے موجود تھے. ایران اور حزب اللہ وہاں پہ ان دہشت گرد گروہوں سے مقابلہ کرنے کے لیے موجود تھے. وہ بشار کی حمایت یا بشار کی حکومت کو پرولونگ کرنے کے لیے موجود نہیں تھے. پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے. بشار کی حکومت میں بہت سارے مسائل تھے. بشار کی حکومت کو خود ایرانین جو مثلا افراد تھے, اتھارٹیز تھیں, وہ بشار کو نصیحت کرتے رہے کہ عوام سے اپنا رابطہ بہتر ہونا چاہیے. بشار کی حکومت کے حزب اللہ کی آراء مختلف ہو سکتی ہیں. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ حزب اللہ جس طرح لبنانی عوام کے ساتھ حزب اللہ کا جو رابطہ ہے حکومت میں نہ ہونے کے باوجود, آیا بشار کا ویسا اپنی حکومت کے ساتھ عوام کے ساتھ تھا؟ نہیں تھا. تو کیا ہم اس بات کی تائید کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے, کیونکہ بشار ایک سیپریٹ اینٹی کے طور پہ کام کر رہا تھا. بشار کی اپنی آئیڈیالوجی تھی, اور بشار ظاہر ہے کہ اپنی حکومت چلا رہا تھا. وہ اچھے طریقے سے چلا رہا ہے یا برے طریقے سے چلا رہا ہے, اس کا تعلق ان افراد سے نہیں ہے جو دہشت گردوں کے مقابلے کے لیے وہاں پہ موجود ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لینا بہت امپورٹنٹ ہے. پھر آپ نے کہا افغانستان کے میں جس طرح کے معاملات دیکھنے کو مل رہے تھے, یہ ایک واہمہ یا خام خیالی ہمارے لوگوں کے درمیان ایجاد کی گئی, اور اس میں میرا خیال ہے اپنے اور غیروں دونوں کا قصور ہے. یا ہم نے شاید آپ ہی کے پروگرام میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر ہم نے ایک پورا پروگرام اس پہ کیا کہ سوشل میڈیا کا استعمال کس حد تک مہلک ہو سکتا ہے, اور ان 10-15 دنوں میں ہم نے اس کے مہلک ترین اثرات کو مشاہدہ کیا ہر اعتبار سے. یعنی ایک طرف اہل سنت افراد تھے جو پتہ نہیں دنیا کے ہر کونے سے جیلوں کی اور مظالم کی ویڈیوز اٹھا کر ان کو بشار سے نصیح کر رہے تھے. یعنی یہ ہمارے اہل سنت برادران ہمارے مثلا ہمیں عزیز ہیں, لیکن غلط فہمی اور آپ کہہ لیجئے کہ مثلا پروپیگنڈے کا شکار ہو کر شیعہ سنی نفرت کو ابھارنے کا باعث بن رہے تھے. دوسری طرف ہمارے اپنے گروپس میں شیعہ افراد جو مسلسل ہر طرح کی ویڈیوز اٹھا کر لگا رہے تھے کہ دہشت گردوں نے نعوذ باللہ حرم مطہر کو آگ لگا دی ہے, ان کو لوٹ لیا ہے, تاراج کر دیا ہے, اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. جبکہ ابھی تک ایسی ویڈیوز خدا نہ خواستہ الحمدللہ کہ ابھی تک ایسے واقعات ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے. بالآخر حرم کی انہوں نے اس کو تقدس کو پامال نہیں کیا خدا نہ خواستہ. یعنی ان سے بعید نہیں ہے, ہو سکتا ہے, لیکن مایوسی پھیلانا بالآخر خود ایک جرم ہے, اور آپ اس کو پھیلائے چلے جا رہے ہیں کہ یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا. سو ایسا کچھ نہیں تھا. تیسری چیز جو بہت امپورٹنٹ تھی, افغانستان کے مقامی افراد نے ایک غیر ملکی طاقت کو کچل کر باہر پھینکا, یا مثلا اس کو باہر دھکیلا امریکہ کو. جبکہ یہاں پہ کیا ہوا ہے, یہاں باہر سے آئے ہوئے لوگوں نے, ٹھیک ہے اس میں کچھ شامی افراد بھی موجود ہیں, اپنے ہی ملک کی حکومت کو باہر نکال کیا. اور دوسرا جو فرق ہے افغانستان کے اس میں اور یہاں پہ, اس کے فوراً بعد افغانستان میں بہرحال طالبان سے ہمیں اختلاف ہے, اور مثلا اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن انہوں نے اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کی, نہ کسی اور ملک کو اجازت دی کہ وہ دراندازی کرے, اور نہ ہی خود کسی کو تحفتاً پیش کر دی ہے اپنی سرحدیں. جبکہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ افراد تحفتاً
آدھا ملک ترکی کو کاٹ کر دے رہے ہیں، آدھا اسرائیل کو دے دیتے ہیں، اور آدھا امریکہ کے جہاں پہ قبضے ہیں تو امریکہ کو موجود ہے. صرف ان کو حزب اللہ اور ایران سے مسئلہ ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے اسرائیل کے اس سے، ہم اسرائیل کے خلاف اپنے ملک کو، اپنی ٹیریٹری کو استعمال نہیں ہونے دیں گے. یہ والا جو نیریٹو ابھر رہا ہے، یہ خود ہمیں یہ سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ یہاں پہ کوئی شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں پہ کسی قسم کا جو ہے کوئی سیکٹرین یا مثلا علاقائی مسئلہ نہیں ہے. یہ ایک پری پلانڈ اور آپ کہہ لیجیے کہ مثلا پری ڈیفائنڈ آبجیکٹیوز کے ساتھ ان کا حملہ تھا کر کے. اب انہیں یہ غلط فہمی ہے کہ وہ شام میں حکومت بنا سکتے ہیں. ابھی ہم اس پہ بات کریں گے بعد میں انشاءاللہ، لیکن ایک پوائنٹ جو آپ کا رہ گیا، جو آپ نے سوال کیا کہ ایران نے کیوں دفاع نہیں کیا. ایران جیسے ہم نے پہلے مثلا عرض کیا، اور میرا خیال ہے کہ اس کو آیت سید علی خامنہئی نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ حرف آخر ہے وہ جملات اس موضوع پر، کہ ایران وہاں داعش اور دہشت گردوں سے دفاع کے لیے تھا، بشار کی حکومت کو پرولونگ کرنے کے لیے نہیں تھا. اور ظاہراً یہ لگتا ہے، یعنی کچھ مطلب اسکالرس کا اس بارے میں یہ خیال ہے کہ رشیا نے کوئی ڈیل بنائی ہے امریکہ سے، جس کے ذیل میں رشیا خود بھی باہر نکل گیا یہاں سے، اور اس کے بدلے میں یوکرین رشیا کو دے دیا جائے گا. یہ پتہ چلے گا جب یوکرین کے اوپر کوئی معاملہ طے ہوتا ہے. سو رشیا کی کوئی ڈیل کے نتیجے میں یہ معاملہ درپیش ہوا ہے. سو ایسی صورت میں ایران کا یا کسی اور کا بیچ میں مداخلت کرنا بنتا نہیں ہے. البتہ چونکہ بشار کی اپنی فورسز بہت تیزی سے پیچھے ہٹی ہیں، انہوں نے بیک آف کیا، سو اب باہر سے کوئی بیٹھی ہوئی فوج کسی اور ملک میں آپریٹ نہیں کر سکتی. یہ ایرانین ٹیریٹری نہیں تھی. البتہ جو لوگ پہلے سے وہاں پہ موجود تھے دفاع حرم کے لیے یا مثلا دہشت گردوں کے خلاف مقابلے کے لیے، ان کو خاموشی سے اور سیفلی ایگزٹ کروانا میرا خیال ہے خود یہ بہت بڑی اسٹریٹجک کامیابی ہے. اور شاید ہم حزب اللہ کی جنگ بندی جو اسرائیل سے ہوئی پہلے مرحلے میں، اس کو اسی ذیل میں سمجھ سکتے ہیں. بالکل، بہت شکریہ زین، آپ نے کلیریفیکیشن دی. تھوڑا سا یہ بھی بتائے گا کہ اب جب بشار الاسد کی حکومت چلی گئی ہے اور اپرنٹلی ایسے لگتا ہے کہ جیسے شاید بہت مایوسی پھیل گئی ہے اور ایکسس ختم ہو گئی ہے بالکل، اور ایران بالکل، جب میں ایک آرٹیکل بھی پڑھ رہی تھی گارڈین میں تھا یا شاید میں، جس کا مطلب کرکس یہ تھا کہ ایران اس وقت ولنریبل سچویشن میں ہے، اور اوبیسلی بہت ہی بری حالات ہیں ایک طریقے سے اگر ہم خطے میں اس کی جو پوزیشن کے حساب سے بات کریں. تو یہ جو دو فیکٹر ہیں کہ کیا ایکسس ختم ہو گیا ہے، فلسطین کی جنگ اینڈ ہو گئی ہے، کیا صورت حال ہے، مطلب کیونکہ اس اس کے سمے فلسطین کے ساتھ بھی، خطے کی سلامتی کے ساتھ بھی، اور اوبیسلی ایکسس کے ساتھ بھی. اس کے دو جواب بنتے ہیں. ایک اپنے لوگوں کے لیے، یعنی جس طرح ہمارے جیسے جو افراد جو ایکسس آف ریزسٹنس کے اوپر ریلائی کرتے ہیں یا جن کی امیدیں اس سے بندھی ہوئی ہیں، اور دوسرا جس طرح آپ نے گارڈین کا یا اور لوگوں کا حوالہ دیا ان کے لیے. پہلے ہم بات کرتے ہیں دشمنوں کے لیے، ہم مطلب ہمیں کیا سمجھنا چاہیے. اگر واقعی ایکسس آف ریزسٹنس ختم ہو گیا تو فلسطین میں جنگ بندی کیوں ہو رہی ہے؟ یعنی اب تو بہت آسان ہے کہ حماس کو نابود کر دیا جائے اور اپنے قیدی چھڑا لیے جائیں، کیونکہ بقول ان کے کہ حماس کی سپلائی لائن کٹ گئی ہے اور ایران کا رابطہ کٹ گیا ہے اور ایکسس آف ریزسٹنس شکست کھا گیا ہے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حزب اللہ سے جنگ بندی ہو رہی ہے اور حماس سے جنگ بندی کی کوششیں چل رہی ہیں. یعنی آج بھی مذاکرات کے بارے میں ان کے بیانات آئے ہیں. تو یہ ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ وہ تو اپنے قیدی اپنے آرام سے چھڑوا سکتے ہیں، نہیں چھڑوا سکے. جو جیسا کہ حماس نے پہلے دن کہا تھا وہ ہمیں سچ ہوتا وہ نظر آ رہا ہے. آپ یہ تصور کیجئے کہ کیا اتنے بڑے حملے کی پلاننگ کم سے کم چند مہینے پہلے نہیں ہو رہی ہوگی؟ اگر ہو رہی تھی تو جس روز حزب اللہ سے جنگ بندی کر کے واپس پلٹنا پڑا اسرائیل کو، اسرائیل اور چند دن سٹے نہیں کر سکتا تھا کہ اب تو حزب اللہ کی سپلائی لائن کٹ جائے گی ایران کی طرف سے، تو اب تو حزب اللہ کو شکست دینا آسان ہو جائے گا. لیکن یہ صرف اور صرف سائیکولوجیکل وارفیئر کا حصہ ہے. ایکسس آف ریزسٹنس ختم ہو گئی ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ یعنی اب مثلا اگر ہم یہ بات اپنے افراد سے کو سامنے رکھیں تو ہماری درخواست یہ ہوگی کہ کس نے آپ سے کہا کہ بشار یا رشیا یا چائنا اس ایکسس کا نظریاتی پارٹنر ہے؟ اتفاق ہے یا ایک مثلا معاملہ ہے کہ جس میں ہم دو افراد یا دو گروپس کی جو اہداف ہیں میچ کر رہے ہیں. وہ اسی وقت تک ساتھ دیں گے جب تک ان کے اہداف میچ کر رہے ہوں گے. That's it. اس سے زیادہ ہم امید لگائیں تو یہ ہماری غفلت ہے.
ہمیں امید نہیں رکھنی چاہیے کہ رشیا انقلاب کو بیچ نہیں دے گا کسی وقت میں. ہمیں امید نہیں رکھنی چاہیے کہ رشیا جو ہے وہ امریکہ سے ڈیل نہیں بنا لے گا. کیوں نہیں بنائے گا؟ یعنی رشیا کو اپنی مفادات کو دیکھنا ہے. نہ اس کو فلسطینیوں کی آزادی سے غرض ہے، نہ اسرائیل کی نابودی سے غرض ہے، نہ جسٹس اور فلاں فلاں کی پرواہ ہے. سیم از دا کیس ود چائنا. یعنی آج ہمیں چائنا نظر آ رہا ہے کہ ہم مثلا ہم میں سے بہت سے افراد چائنا کو مزیحا کے طور پر پیش کرتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. چائنا اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہا ہے اور وہ اس وقت تک لڑے گا جب تک اس کے مفادات امریکہ سے ٹکرا رہے ہیں. اگر کسی لمحے پہ امریکہ اور چائنا کے مفادات ایک ہو جاتے ہیں تو یہ وہی کام انجام دیں گے. حتیٰ چائنا اور رشیا بلاک فتح یابی حاصل کرنے کے بعد مسلمانوں کے حق میں خیر خواہ ہو جائے گا؟ قطعاً اس کے بھی امکان نہیں ہے. یعنی ہمیں اپنے بلبوتے پہ اس جنگ کو لے کر آگے چلنا ہے. ہاں کچھ جگہوں پہ آپ کو الائنسز کرنے ہوتے ہیں، کچھ جگہوں پہ آپ کو جنگ کرنا ہوتی ہے، لیکن بہت عمدہ بات کہی جاتی ہے کہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں، یعنی یہ بنیادی اصول ہے کہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں کوئی آپ کا دوست یا کوئی آپ کا دشمن نہیں ہوتا. ہر کوئی مفادات کے اوپر چل رہا ہوتا ہے. یعنی یا آپ کے ساتھی ہوتے ہیں یا آپ کے مقابل پہ، یعنی رفیق اور رقیب ہوتے ہیں، لیکن وہ کسی جذباتی وابستگی کی وجہ سے نہیں ہوتے. ایسا انٹرنیشنل پالیٹکس میں نہیں ہوتا. سو یہ تو بات ہو گئی دوسروں کے لیے. اپنے لوگوں کے لیے اگر ایکسس آف ریزسٹنس ختم ہو گیا، مثلا ایران کو شکست ہو گئی، ہمیں نقصان اٹھانا پڑا، پھر کیا ہوگا؟ یعنی کیا میں اور آپ اس لیے شیعہ ہیں، اس لیے انقلابی ہیں، یا اس لیے کربلا کا غم مناتے ہیں کہ ہمیں کامیابی ملے گی؟ یا ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پلڑا جیت رہا ہے اور اگر کل ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ کربلا کے ماننے والے شکست کھا رہے ہیں تو ہم سائڈ پہ ہو جائیں گے اور ہم مایوس ہو کر بیٹھ جائیں گے؟ ہمیں شروع دن سے ہم نے اس کو کربلا سے وابستہ کر کے سیکھا ہے، ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا. یعنی جب ہمیں یہ احساس ہو یا دشمن یہ احساس دلانا چاہے کہ ہمیں شکست ہو رہی ہے، اس کا منطقی رد عمل کیا بنتا ہے؟ اگر ساری دنیا کے کربلا کے ماننے والے شہید ہو جائیں اور اکیلا رہ جاؤں، میں اکیلا رہ جاؤں، میں اس لمحے بھی کربلا کی پیروی سے باز نہیں آؤں گا. یعنی ہمیں ہمارے ایمان کو اور تقویت ملنی چاہیے. ہمیں اور زیادہ اس احساس کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے کہ رہبر کے ماننے والے، رہبر کے چاہنے والے اگر 50 لوگ شہید ہو گئے تو میں اپنی ذات کو پیش کروں گا، میں اپنی اولاد کو اس کی تربیت دوں گا کہ یہ کل کو آ کر اس مقام کو سنبھالیں، اس میدان کو، اس محاذ کو سنبھالیں. یعنی قرآن بڑی واضح انداز میں سوال کرتا ہے کہ اے پیغمبر، اگر تم دنیا میں نہ رہو، تمہیں قتل کر دیا جائے یا تم انتقال کر جاؤ، تو یہ الٹے قدموں واپس پھر جائیں گے. سو یعنی آج ہم اس لیے ایران کا ساتھ دے رہے تھے یا فلسطین کی حمایت کر رہے تھے کیونکہ ہمیں کامیابی کی امیدیں تھی. یعنی کس نے کہا کہ دین آسان ہوگا؟ ہم تو اس ایمان کو لے کر نکلے تھے جو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے یزید کے دربار میں قیدی بنے ہوئے کہا تھا کہ اے یزید، تو جتنا کرنا چاہتا ہے کر لے، میرا ذکر نہیں مٹا پائے گا، ہمارا ذکر نہیں مٹا پائے گا. ہم تو اس ایمان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم تو امام علی علیہ السلام کے اس جملے کے ساتھ کھڑے ہیں جو وقت شہادت آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں کامیاب ہو گیا. ہم کامیابی اور ناکامی کے معیارات کو مختلف انداز سے دیکھتے ہیں. سو ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم آخری دم تک اس مقاومت کے ساتھ کھڑے ہوں، بھلے ہم فتح حاصل کریں یا بھلے ہمیں شکست ہو جائے. یعنی یہ مایوس ہونے والا کون سا مقام ہے؟ تو اگر اس موقع پر مایوسی پھیل رہی ہے تو ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. اور یہ روایات میں آیا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت میں امام فرماتے ہیں کہ تمہیں چھانا جائے گا، چھانا جائے گا، چھانا جائے گا. 3 دفعہ امام نے یہ کہا، بالکل اس طرح جس طرح سے کسی اجناس کو چھانٹا جاتا ہے اور اس میں چلنی میں سے گزارا جاتا ہے. یا بالکل اس طرح قرآن ایک جگہ پہ ارشاد فرماتا ہے کہ زلزلے سے جس طرح لوگ لرزتے ہیں اس طرح تمہیں لرزایا جائے گا، امتحان لیا جائے گا. تم کیا سمجھتے ہو کہ بغیر امتحان کے چھوڑ دیا جائے گا؟ ایک بہت تکلیف دہ پہلو ہے اس میں، آپ نے چونکہ ذکر چھیڑا ہے، میں اس بات کو مکمل کروں کہ ہم لوگ یعنی پاکستان میں رہنے والے یا باقی ممالک میں رہنے والے، ہم نے آج تک اپنا کیا قربان کیا ہے ایکسس کے لیے؟ افسوس کے ساتھ کہ ہم نے کچھ بھی قربانی نہیں دی. یعنی میں اسی طرح اپنے دفتر آتا جاتا ہوں، میری لائف مطلب لائف سٹینڈرڈ پہ کوئی فرق نہیں پڑا، میری لائف سٹائل وہی ہے. بہت سے بہت اگر کسی نے قربان کیا ہے تو شاید ہم نے چند چیزوں کا استعمال چھوڑ دیا ہے جن کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ یہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہے. اس کے علاوہ ہم نے کیا کیا ہے؟ اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ابھی سے بس کامیابی مل جائے اور ہم خوش ہو سکیں اپنے آپ کو اس کا حصہ ڈکلیئر کر کے. افسوس کی بات ہے ہم نہیں چاہتے کہ ہم بھی یعنی اس کے خاطر کچھ قربانی دیں، ہم میدان میں اتریں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب آپ نے کچھ قربان نہیں کیا
اور آپ زیوم کر رہے ہیں کہ وہ بہت اچھے سے لڑے یا انہوں نے یہ نہیں کیا اور یہ کیا، یعنی اور شاید مشورے دینے میں یا واٹس ایپ پہ جو پیغامات پھیلانے میں شاید سب سے آگے ہم ہیں. یعنی ہم نے کچھ نہیں کیا، قربانی دی ہے تو مثلا عراقیوں نے دی ہے قربانی، دی ہے یمنیوں نے دی ہے، فلسطینیوں نے، لبنانیوں نے قربان کیا ہے. یعنی انہوں نے اپنے اپنے پورے خاندان قربان کر دیے. خود شام کے عام مسلمان، یعنی میں یہاں پہ شیعہ سنی کی بات نہیں کروں گا، عام مسلمان شام کے، انہوں نے اس راستے میں بہت قربانیاں دی ہیں. ہر تیسرے دن اسرائیل آ کر بمباری کر دیتا ہے. خود یعنی بشار کے سامنے بشار نے بہت سے بے گناہوں کا خون بہایا. پھر یہ جو افراتفری پھیلی ہے اس پہ بہت نقصان ہوا. اور اب جو خطرناک بات ہے، اب جو حکومت بنی ہے یہ ایسا کیا کہنا چاہیے کہ چوچو کا مربع بنا ہے کہ اس دوران میں کچھ تو کچھ بہت بڑھ جائے گا. یعنی ایک نقصان تو ہم نے دیکھ لیا کہ زمین چلی گئی، اسرائیل جبل الشیخ تک پہنچ گیا ہے اور ترکی جو ہے وہ پورے کردستان پہ قبضہ کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے، اور امریکہ نے جو اپنے اڈے مضبوط کر لیے. اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ یہ کچھ تو کچھ رکنے والا نہیں ہے. یعنی یہ اتنی انسٹیبل حکومت ہے کہ خود جو بنا رہے ہیں انہیں بھی معلوم ہے کہ ہم نے 2 مہینے رکنا ہے، 3 مہینے رکنا ہے، یا کیا کتنا ٹائم رکنا ہے. اور کوئی اسٹرکچر نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یعنی کون کون سے اسلحہ بردار جتھوں کو کتنا کتنا حق ملنا چاہیے، کتنا کتنا شیئر ملنا چاہیے اس لوٹ مار کا. سو یہ قربانیاں ہیں جن لوگوں نے دی ہیں اور جو ابھی تک برداشت کر رہے ہیں. سو اس میں اگر ہم باہر بیٹھ کر خود سے ہی مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں تو ہمیں اپنے ایمان کا اثر جائزہ لینا چاہیے اور پریشان ہونا چاہیے اس بارے میں. بالکل، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو بس باہر باہر سے باتیں کرتے ہیں، اور پریکٹیکلی اگر کچھ کرنے کو کہا جائے تو ہم اپنے ارد گرد کو بھی تیار نہیں کر پاتے. مطلب اگر ہم اس اعتبار سے بھی دیکھیں کہ چلیں اب فلسطین یا کہیں جانا تو بڑا مشکل کام ہے، لیکن اپنے جو محلے گرد و نواح اس کو مثلاً ایمان کے لیے تیار کرنا، ایجوکیٹ کرنا، اخلاق کی گراوٹ سے باہر نکلنا، بہت سارے ایسپیکٹس ہیں جس میں ہم ابھی -200 ہیں، جو ابھی یعنی اس طرح کے معاہدے پہ تو بہت ہی الگ معاملہ ہے، جانا ہے کرنا ہے کچھ بھی کوئی کرے. لیکن یہ تو یعنی اس پہ آپ تھوڑا سا یہ بتائیے کہ اس وقت جو شام کی صورتحال ہے وہ کیا ہے، اور جو ہمیں اس وقت ایک سوال جو میرے ذہن میں آ رہا تھا پہلے بھی، وہ یہ تھا کہ ایکسس کو ظاہر ہے پتہ ہی تھا کہ جب آپ کسی محاذ پہ ہوتے ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ گرد و نواح میں کیا چل رہا ہے. تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ ایک طرح سے لنگ تھا ایکسس کا شام، جس کے ذریعے سے اس کو ساری انفارمیشن جاتی، یعنی ساری فیسلٹیز جاتی آتی تھیں اور دس اینڈ دیٹ. تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا کوئی انہوں نے پریپریشن اس کے علاوہ نہیں کی ہوئی تھی کہ اگر ایسا موقع آ جائے کہ یہ رستہ بند ہو جائے تو ہم کیا کریں گے؟ تو کچھ تھوڑا سا اس بارے میں بھی بتائے گا، اور کچھ یہ بتائے گا کہ رہبر کے جو ابھی کے پیغام ہیں اس میں سے کیا اہم چیزیں ہیں جن کی طرف ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے، اور جو امریکہ اور اسرائیل کی جو جب ایک جگہ اکٹھے ہیں ان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ بھی ظاہر اکٹھے ہیں اور وہاں پہ وہ موجود ہیں، اور ہماری عرب جو ممالک ہیں، زائنسٹ عرب ممالک، ان سے جو ہمارا ریلیشن شپ ہے، یہ بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس سارے کھیل میں. کیونکہ وہ ایک کوئی ایکٹیوسٹ تھا، اس نے کہا کہ فلسطین کے معاملے میں اگر مسلمان عرب ممالک مخلص ہوتے تو انہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، صرف وہاں پہ وہ قدم رکھ دیتے. تو اس کا مطلب مفہوم یہ تھا کہ وہاں قدم ہی رکھ دیتے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا. لیکن چونکہ یہ خود سب عرب ممالک جو ہیں، میجورٹی آف دیم یا سارے کے سارے ان کے ساتھ ہی ہیں، تو اس وجہ سے یہ مسئلہ کبھی حل ہوا ہی نہیں. یہ ان کی انسنسیئرٹی ہی ہے. اور ابھی ہم نے دیکھا بھی ہے، ترکی کا بھی یہاں پہ رول دیکھا ہے. سنا ہے کہ ترکی میں جو فلسطینیوں کے بوٹ بنتے ہیں جو وہ پہنتے ہیں جب غزہ پہ اٹیک کرتے ہیں، مظلوموں کو مارتے ہیں، اور جرنلسٹ، ڈاکٹرز، جتنی بھی یعنی یہ جو ایتھنک کلینزنگ اس وقت چل رہی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے غزہ میں، اور اب ظاہر ہے پھر لبنان میں، اور پھر اب یہ شام میں شروع ہو گیا ہے جہاں پہ یہ ارتھ کوئک بامز کا استعمال کر رہے ہیں دھڑا دھڑ. یہ جو ساری سچویشن ہے اس
کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور اب اس خطے کی صورتحال سے باقی جو علاقہ ہے اس کو کس قسم کے خطرات کا سامنا ہے، کیا اب کیا ہوگا فلسطین کا بالخصوص محاذ جو ہے، جن کی لبریشن کا محاذ ہے، کیونکہ اس کی لبریشن پوری انسانیت کی لبریشن ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جارڈن پہ اب اگلا اٹیک ہوگا۔ ظاہر ہے یہ والا محاذ تو انہوں نے ون کر لیا ہے، اب آگے اگلا جارڈن اور پھر ایران کی طرف ٹرمپ کے بھی اشارے ملتے ہیں کہ وہ اس پہ اٹیک کرے گا اینڈ دس اینڈ دیٹ۔ تو ان ساری چیزوں کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ایک ایک کر کے ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو آپ نے سوال کیا کہ شام کی موجودہ صورتحال تقریباً افغانستان جیسا کوئی ماڈل لگتا ہے کہ جس میں جو شامی فیکشنز ہیں ان کو وہ اپنا سافٹ ویئر امیج بنا کر چاہیں گے یہ کہ کسی طرح سارے عوام کو یا پورے شام کو ساتھ لے کر چلا جائے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یعنی جتنے لوگوں نے لوٹ مار میں حصہ لیا ہے تو وہ سارا اپنا ڈیو شیئر بھی مانگیں گے، اور مثلا یہ جولانی یا جو ایس ٹی ایس ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ تو ایک تنظیم ہے، اس کے ذیل میں تقریباً 50 چھوٹی اور 3 کم سے کم بڑے فیکشنز ہیں۔ ایک تو ظاہر ہے کہ آپ کا کردستان فورسز ہیں جن کو ڈائریکٹ امریکہ کی سپورٹ حاصل ہے، سو کرد فورسز اپنا حصہ کلیم کرنا چاہیں گے۔ کرد فورسز کے اپنا حصہ کلیم کرنے میں جو سب سے بڑی دقت ہے وہ ترکیہ ہے۔ ترکی کبھی نہیں چاہے گا، باوجود اس کے کہ کردوں کو امریکی سپورٹ حاصل ہے، لیکن ترکی کبھی نہیں چاہے گا کہ کردستان آٹونومس ہو، کیونکہ کردستان کے آٹونومس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عراقی اور شامی کردستان مل کر ایک مضبوط کردستان بنائیں گے، جس کے لیے ترکی کو تنگ کرنا آسان ہوگا تاکہ ترک کرد علاقوں کو آزاد کروایا جا سکے۔ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ دوسرا مسئلہ وہ فورسز ہیں جن کو ٹرکی سپورٹ کر رہا تھا، جو کردوں سے بھی ناراض ہیں، لڑنا چاہتی ہیں، اور مثلا ظاہر ہے کہ بشار کو ہرا کر ترکی کے لیے اسپیس بنانا چاہتی ہیں۔ اب وہ اس کو بھی یہاں پہ آ کر ان سے فورسز کے مقابلے پہ کھڑا ہونا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ اسرائیل کے اپنے مفادات ہیں۔ ان سب چیزوں کو لے کر شام کا فیڈریشن کے طور پہ برقرار رہنا، یعنی ایک ملک کے طور پہ شام کا باقی رہنا اور یہاں پہ ایک سٹیبل حکومت کا بننا فی الحال بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ کم سے کم یہ ضرور ہونے والا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے یہ سیمی آٹونومس باڈیز بن کر رہیں، اور شاید کسی وقت میں اگر مثلا ہمیں امید رکھنی چاہیے، کیونکہ خاص طور پہ ایک جملہ شاہ فرمایا کہ شام کے غیور جوانوں کے ہاتھوں شام آزاد ہوگا۔ پہلی آزادی کا مرحلہ میرا خیال ہے خود اسرائیل کے مقبوضہ علاقے ہیں جن کو اسرائیل نے قبضہ کیا ہے، سو یقیناً وہاں ان کو آزاد کروانا بہت ضروری ہے، اور پھر باقی ظاہر ہے کہ فورسز فیکشن سے آزادی لینا۔ دوسرا فیکٹر جس طرح آپ نے کہا کہ مقاومت کو ظاہر ہے کہ بہت اچھے سے اندازہ تھا کہ یہ کسی وقت میں بھی ہو سکتا ہے، اور اس دوران میں یعنی مقاومت نے اپنے لیے کوئی اور آلٹرنیٹو رکھا ہوگا یا نہیں رکھا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ جو گروپس ہیں ان کی اپروچ یا ان کی گرفت شام کے اوپر ایسی مضبوط نہیں ہے کہ یعنی ایک دیکھیں کہ ایک گورنمنٹ جب کام کر رہی ہوتی ہے، بہت ہی آرگنائز قسم کی گورنمنٹ کام کر رہی ہوتی ہے، اس دوران میں آپ غیر قانونی راستوں کو بند نہیں کر سکتے۔ صحیح ہے، ہم سب جانتے ہیں دنیا کے سب ممالک میں اسمگلنگ بھی ہوتی ہے، اور بارڈر کے آس پاس ادھر سے ادھر چیزیں بھی ٹرانسفر ہوتی ہیں، سو یہ کام آپ مضبوط گورنمنٹس بھی نہیں روک سکتی۔ کجا یہ کہ یہ ایک لوز سی گورنمنٹ اور ایک ایسا پاور سٹرکچر کی جن کے پاس بہت اچھے آرگنائزیشنز نہیں ہیں، جن کے ابھی تک گراس روٹ لیول تک جن کی مثلا پولیس اور بارڈر سیکورٹی فورسز اور پتہ نہیں فلاں فلاں آرگنائز نہیں ہے۔ میرا خیال ہے ابھی یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ سپلائی لائن کٹ گئی ہے باقاعدہ طور پہ۔ ہاں ٹھیک ہے کہ محاذ کے اوپر جیسے بڑی موبلائزیشن نہیں ہو رہی، اور ایک چیز جو بار بار دیکھنے کو سننے کو مل رہی ہے جو کہ بہت ہی خطرناک ہے اور تکلیف دہ ہے، وہ یہ کہ چونکہ شام اور عرب ممالک کے تعلقات بہت اچھے ہونا شروع ہو گئے تھے، عرب ممالک نے شام کو دوبارہ قبول کرنا شروع کر دیا تھا، اور شام کے ساتھ کچھ وعدے وعید ہو گئے تھے، امیدیں بن گئی تھی، اس لیے پچھلے 1.5 سال سے بشار نے اس بارڈر کو کلوز رکھا۔ ورنہ اگر بشار گولان کے بارڈر کو اوپن کر دیتا اور حزب اللہ اور عراق کی فورسز وہاں سے داخل ہو سکتی تو شاید اس جنگ کا نقشہ پہلے ہی بہت مختلف ہوتا۔ سو یہ ایک مثلا تکلیف تھی جو بشار سے ہمیں پہنچی ہے، مقاومت کو پہنچی ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ رشیا بھی ایسا نہیں چاہتا تھا کہ یہ محاذ کھلے، اور عرب ممالک تو کسی بھی صورت یہ نہیں چاہتے تھے، ورنہ شاید یہاں کی سچویشن بہت مختلف ہوتی اگر بشار اس محاذ کو اوپن کرنے کی اجازت دے دیتا یا موقع فراہم کرتا۔ سو پہلے ہی میرے خیال چیزیں کلیئر ہو گئی تھیں، اور آلٹرنیٹو روٹس اور آلٹرنیٹو آپشنز کے اوپر کام کر لیا گیا ہوگا، یعنی ناممکن ہے کہ نہ کیا گیا ہو۔
ہاں ٹھیک ہے مشکلات بڑھ جائیں گی لیکن مشکلات میں بھی کام ہوتے ہیں, اس سے پہلے بھی ہوتے ہیں, اس کے بعد بھی ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. سو یہ کوئی بہت نئی بات نہیں ہے. درست. اس کے بعد اگلا مرحلہ جو یہ ہے کہ مثلا مستقبل, مقاومت کا مستقبل کیا ہونے جا رہا ہے. میرا نہیں خیال کہ مقاومت کو نقصان پہنچنا یا مقاومت کے ختم ہونے کا تاثر درست ہے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ مقاومت کی سب سے بڑی اسٹرینتھ اس کا انڈیجنس ہونا ہے, مقامی ہونا ہے. یعنی گھر کا مالک جب اپنی آزادی کے لیے بات کر رہا ہو تو باہر سے بیٹھ کر اس کو روکا جا سکتا ہے, دبایا جا سکتا ہے, ختم نہیں کیا جا سکتا. ساری دنیا میں قانون واضح ہے. فرانس نے الجیریا میں کون سا ظلم نہیں کیا, کتنے بڑی بڑی شخصیات کو قتل نہیں کیا, کتنے میسو وہاں پہ اٹروسٹیز نہیں کی, لیکن بلاخر نہیں ختم کیا جا سکتا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یعنی کئی دفعہ ایسا لگا کہ اب فرانس سے آزادی کا کوئی راستہ باقی نہیں بچا, لیکن بلاخر مثلا خدا کا فطرت کا ایک قانون ہے, خدا کا اصول ہے کہ مظلوم جو ہے وہ غالب آتے ہیں اور جو جدوجہد کرتا ہے وہ اپنے ہدف کو پا لیتا ہے. تو یہاں پہ بھی معاملہ بالکل یہی ہے. شامی حکومت بھلے کس کی بات میں ہو, یہ معاملہ رکنے والا نہیں ہے. عرب ممالک کا یہ اپنی لین دین میں لگیں گے. ابھی ہمیں جو بہت ایک ڈفرنٹ چیز دیکھنے کو مل رہی ہے وہ امریکی صدارتی الیکشنز کے بعد یا امریکی نئے صدارتی ٹینیور کے بعد چیزیں تیزی سے تبدیل ہونے والی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک تقریر کے دوران میں نیتن یاہو کو کہا تھا کہ اس کو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس نے جو کچھ کرنا ہے جلدی سے کر لے. یعنی جتنے بڑے پیمانے پر بھلے ایٹم بم مارنا ہے, جو مرضی کرنا ہے, کسی طرح کرا کے میرے آنے سے پہلے اس مسئلے کو نمٹا لو. یعنی اس کے ذہن میں یہ ہے کہ کس طرح یہ جو ٹینشن چل رہی ہے مسلسل, یہ جو ایک ڈائیورژن ہے امریکن اس کے لیے سسٹم کے لیے, یہ نہ ہو کہ وہاں پہ احتجاج بھی چل رہے ہیں اور وہاں پہ ہمیں فائنانسز بھی لگ رہے ہیں. تو اس کا مقابلہ اس طرح سے کرنا چاہتے ہیں کہ جو کچھ کرنا ہے جلدی کرو اور مجھے فوکس کرنے دو امریکہ کے معاملات کے اوپر. یہ ابھی ہونے جا رہا ہے, یعنی یہی ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس دوران میں خود امریکہ کے لیے بہت بڑے بڑے مسئلے کھڑے ہوئے ہیں. ایک طرف برکس جیسا ایک پہاڑ ہے جس سے امریکہ کو ٹکرانا ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح سے اس کو ایڈریس کیا ہے, سو اس بات کے روشن امکانات نظر آ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ وہ صدر ثابت ہوگا کہ جو امریکہ کے نابودی کو نزدیک لانے کا باعث بنے گا. یعنی انتہائی بچگانہ قسم کا بیان جو برکس کے موضوع پر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے آیا کہ ہم 100% ٹیرف بڑھا دیں گے اگر وہ اپنی کرنسی لے کر آتے ہیں, ہم پتہ نہیں کیا کانسیکوینسز بھگتنا پڑے وغیرہ وغیرہ. سو یہ ساری چیزوں کو ہم بھول نہیں سکتے. یعنی خدا کا نظام بہت سارے ڈائمینشنز کو ساتھ لے کر چل رہا ہوتا ہے. ہم اپنے محدود اس میں ایک ایک چیز کو میجر کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ تو ہو گیا, اب کیا ہونا ہے. سو یہ سب کچھ ختم نہیں ہونے والا. جو چیز ختم ہوتی نظر آ رہی ہے وہ امریکہ کی ہیجمنی ہے یا امریکہ کا سپر پاور ہونے کا دعویٰ ہے. بہت آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے کہ اب وہ چیز باقی نہیں رہی. اور انٹرسٹنگلی ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ساتھ میں جو ایلن مسک صاحب ہیں, یہ ویسے ہی اپنے جو ہے وہ مسل فلیکس کر رہے ہیں خود کو رومن امپائر سے مشابہت دے دے کر. سو میرا خیال ہے جن لوگوں نے ہسٹری پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ رومن امپائر کس طرح ڈوبی تھی, اور یہ امریکہ کا وہی پیریڈ کہا جا سکتا ہے کہ جب اتنی بڑی فوج اور اتنی بڑی ملٹری اپریٹس کو ادھر سے ادھر موو کرنا اور اس کے ایکسپنسز کے لیے نئی جنگیں چھیڑنا. سو میرا خیال ہے اب یہ ہمیں رومن امپائر کا وہ مرحلہ دیکھنے کو مل رہا ہے. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس حالات میں تھوڑا سا 1-2 منٹ اگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب ایکسس کے سامنے کیا چیلنجز ہیں, کس طرح سے وہ ابھرتے نظر آ سکتے ہیں, اگر آپ کنکلوسیولی 1-2 منٹ میں بتا سکیں. دیکھیے میرا خیال ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, اور ہمیں میں بار بار درخواست کروں گا وہ افراد جو مقاومت سے ہمدردی رکھتے ہیں, وہ افراد جو انسانیت سے ہمدردی رکھتے ہیں, رہبر معظم کے جملوں, ان کے لمحہ مبارک کی طرف نظر رکھنی چاہیے اور اس کو اپنے دل میں اتار لینا چاہیے, ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. جتنی امید کے ساتھ, جتنے یقین کے ساتھ آپ نے گفتگو فرمائی ہے, میرا خیال ہے کہ بہت کلیئر ہے. ایکسس کے سامنے چیلنجز یعنی صرف یہ شام والا یا کوئی 2-4 چیلنجز نہیں ہے, بہت بڑے بڑے چیلنجز موجود ہیں. اور یعنی اگر یہ نہ ہوتا تب بھی بہت بڑے بڑے چیلنجز موجود تھے, لیکن یہ نظریہ ہے. اور یہ مثلا جیسا آپ نے فرمایا کہ جتنا اس کو دبایا جائے یہ اتنا ابھرے گا. سو یہ وہ نظریہ ہے, اور یہ مسائل یعنی آپ کہہ لیجیے کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کی سپلائی لائن ڈائریکٹ سپلائی لائن نہیں ہے,
लेकिन पहले थी कि नहीं थी, ये खुद एक सवालिया निशान है कि आप कितने अरसे शाम में इस तरह मूव कर पा रहे थे, लेकिन इस दौरान में क्या कुछ अचीव कर लिया गया है, इसका भी अंदाजा नहीं है। यानी कितना हिजबुल्लाह कितना सेल्फ सफिशिएंट हो चुकी है अपने असलहे बनाने के उसमें मामले में, फलस्तीनी तंजीमें कितनी सेल्फ सफिशिएंट हो चुकी हैं, इराक में क्या कुछ पेनिट्रेट किया जा चुका है, और इसके अलावा कितने रूट्स बनाए जा चुके हैं, कितने रास्ते बनाए जा चुके हैं, और कौन कौन से ग्रुप्स हैं जिन्होंने अभी काम शुरू करना है। सो इन सबको जहन में रखना चाहिए। हम ये जरूर समझ सकते हैं कि अभी हमारे पास जाहिर है कि हम कोई मतलब इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के ऊपर तो हमारी नजर नहीं होती, वो चीजें जो सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं से आ जाती हैं या इन बयानात से हम अखज कर सकते हैं, हमें सिर्फ उसका पता होता है। जब यमन में हालात खराब हो रहे थे, कोई नहीं जानता था कि यमन कैसे सर्वाइव करेगा सऊदी अरब की इतनी बड़ी वॉर मशीनरी को, जिसमें पाकिस्तान से भी फौजी भर्ती किए जा रहे हैं, अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा है, फला भी हो रहा है, फला भी आ रहा है। रहबर मौसम ने एक जुमला कहा था, आले सऊद की नाक यमन की खाक पे रगड़ी जाएगी, हमने इसको अमली होते देखा। आपने कहा था कि सऊदीया के जीतने का इम्कान जेर सिफर है, हमने इसको अमली होते हुए देखा। सो हमें इस सच्ची जबान के ऊपर एतमाद रखना चाहिए। सबसे अहम चीज है कि हमारा एतमाद किसी अफवाहों के ऊपर ना हो, हमारा सोशल मीडिया के मैसेजेस के ऊपर ना हो, रहबर की जबान पे एतमाद होना चाहिए। और हम देख सकते हैं कि तमाम मुश्किलात के बावजूद हमें मुस्तकबिल इंशाअल्लाह से मुत्तसिल होता हुआ रोशन मुस्तकबिल नजर आता है। इंशाल्लाह। बहुत-बहुत शुक्रिया ज़ैन आपकी शमूलियत के लिए और इस अहम टॉपिक पे इतने अच्छे अंदाज से क्लैरिफाई करने के लिए चीज़ों को मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुज़ार हूँ। और अब हम अपने नेक्स्ट जो टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ेंगे। टुडे द टॉपिक वी आर अबाउट टू डिस्कस इज़ रिलेटेड टू पावर एंड इट्स रोल इन शेपिंग today's reality, and we do have very prestigious guest with us, Clive Menzies, and we will try to understand what is power and how it is abused and corrupted. So we will talk about it in further details. We do have very prestigious guest with us, Clive Menzies, who is a commentator on outerside.org and a researcher. We will move on to him and see what he is about to say about the topic. Because the power does have different aspects as well. So I'm just waiting if Clive has connected and he is with us or not. So we will move on towards him inshallah soon. We will try to understand the role of power and how it is corrupted and abused, and there are certain dark sides of the power, and we will try to understand those dark sides and their influence and on the people and the society as a whole as well. Good morning, Clive. Thank you so much for joining us today, and thanks a lot for waiting. Really grateful for your time. And moving on to our topic, what is power, and how do you see its connection to the politics, economics, and other sectors of life? Can you hear me properly? On the previous segment, there were long silences where the picture froze, and I don't know whether it's my end or your end. Should I disconnect? Okay, No, I guess we are okay now. So I would like to welcome you on the show. Thank you so much for your time. And first of all, I would like to understand what is power and how is it abused and corrupted. How do you see the factor of politics and economics in that, or the other aspects, if we have any, I tell you related what, to the power? FAIZA. Hello? You can't hear me properly? I'm just going to disconnect and reconnect because I just get long silences. I won't be long. Okay, no problem. You can reconnect. That's fine. So we will try to wait for Clive to come back, and we will try to understand the role of power and how it works, why it is abused, and in what way the people who are in power are used to abuse it. So, is it any better or what?
I think so he would reconnect, and we will see what happens next. So we will discuss this in further detail, and because there are many kind of dark sides of dark sides related to power. Sometimes people who are in power, they abuse their power in many ways. We see political corruption in many ways. We see many humanitarian abuses and the war crimes, and there are so many other aspects of that as well. Hi Clive, can you hear me properly? Am I audible? Well, I shall try the best I can, but it still seems to be going. The screen freezes and it goes silent, but hopefully we'll make progress. So we're talking about power and how it evolved, and one could go into the long history, but essentially it is based on an ideology of destruction which originated in around 458. I think so. It's frozen the picture of. I think so. There is some problem with the connection, maybe, and hopefully our guest will come back soon, and we will try to reconnect with him and see what he says about the power, because it's very important topic. It is related to our life, because politics and the power both are related to our life, and in every aspects of life, even our decisions, our social behavior, our life management, and what our future might be. It is all controlled and ruled by the people who are in power and who are in politics, for instance, or who are regulating and governing our, if for example, like politicians do everything, and they decide, they make policies for humans, and they make laws in parliaments, and they tell us, like for example, and the taxes we pay. In so many ways, this power is related to not only our past but also our present and the future. And that's why sometimes when we don't understand its connection, its role, and how it abuses limits, we get into trouble, in the sense that humanity has to suffer, and humanity has to pay the price of this ignorance which we usually have. And so that, for that matter, we really need to dig deeper, and we need to see the kind of systems we all are living in, and the kind of suppression and oppression which is going on through these systems, and the problem we do have in these systems, through their policy, diplomatic at a diplomatic level or political level within the country and outside the country. And where our, for instance, if we look at different aspects from political perspective, how politics plays its role in a wider context and in the home as well, and how politics plays a role, for example, in terms of economics. So economic is the foundation pillar of the power, and if we understand economics and how it is working around us, the banking system we live in, and the money we use, and how we are selling and buying things continuously without thinking in many ways. So all these are regulated through different ways, and in different manners, and we will try to understand these aspects, and we will see how it is influencing the system. The system obviously do these people who are in power use different tools, different strategies. For example, if we do have education system, it is ruled through there are rules and regulations and procedures they use, and the curriculum we our obviously children do study and learn, and things they do in
in the system, they create a future, obviously, and that's keep coming and keep going. So we don't change because we never think about the traps we are in, and we keep following these kind of rules, and we find around us in this in the sense we do have MPs or the politicians, and these people do and they are supposed to do favor to the people, or because we elect them and we select them, and when we elect or select them, they are supposed to serve humanity, or they are supposed to serve their people, and but they don't in many ways, and they do in some ways. So it's something complicated, and the people who are busy in their everyday life, they obviously don't understand this systematic separation and operation. So hopefully we will see if our guest is connected or not, and if not, then we will try to check. I'm back. And yeah, thank you. Can you hear me, Clive, now? Yeah, I think the problem was my end. I had to reset the router. It's quite a complex system. It's a mesh system. Anyway, leaving that aside, thank you very much for holding the fort in my absence. So I'll start again. So essentially, what is the current power structure? Because I think the majority of people see most of what happens in the world as being disconnected events, whereas everything is connected, and it's all born of a structure which originated in 458 BC, according to Douglas Reed in the Controversy of Zion, which is an excellent introduction to this subject. And essentially, this structure has an ideology of destruction that underpins it. And the objective, which one probably ought to understand before we start, is population reduction and control. Essentially, the cult that created this ideology think that they are superior beings and we are human cattle to be harvested. And the structure came about in not in a sort of straightforward manner. I mean, the idea of hierarchy, kings, priests, etc., controlling people had been around for a while. But essentially what this ideology or structure created was an ability to control kings and all the other centers of power. And essentially it's founded on three floors. The first of which is obvious, that there is an institutional hierarchy. In other words, whether it's a kingdom, a political democracy, a corporation, there is a structure in which you have a head, a chief executive, head of state, prime minister, whatever it may be. And then there is a sort of cascade of levels going downwards into an expanding pyramid. So institutional hierarchy is a great problem, not because leadership is a problem, but if leadership is not fluid and evolving and responsive to what happens, then it becomes rigid and it reinforces tyranny. And when hierarchies evolved, essentially those near the top of the pyramid want to colonize all of the resources that belong to all of us for themselves. And essentially we've suffered the deprivation from our ability to live without negotiating or complying with the structure. So the second floor, if you like, is the way in which the commons have been progressively colonized. And the final floor really underpins the first two, and this is simple exchange money. And very briefly, in families today and in small groups, we don't use money to conduct our relationships and sustain ourselves. We may need to get money from outside, but that's not how we treat with each other. For example, you don't
issue a bill when you've finished a meal to all the people who've eaten. And essentially, that is the way communities and people lived until money was adopted. And money was probably a very useful function in some respects, because it enabled you to treat with people about whom you knew nothing. So in your family or your group, you understood people's needs, their capacities, their strengths, their weaknesses, etc. Whereas when you went outside the community, you didn't have that in-depth, complex knowledge. And so money was adopted to enable you to treat with strangers or to undertake projects on a large scale where you didn't understand everybody's needs and capacities involved. And at the time, there was no alternative. But it has become a tool of oppression and tyranny because it props up this institutional hierarchy. And because, and I won't go into the technicalities of money, but because it constantly needs to grow through borrowing more and more, i.e. creating more and more debt, it becomes unsustainable. But in that process, it colonizes more and more of human activity. So today, things are monetized that 50 years ago you would never dream of monetizing. And so there is a severe existential problem with the system because it will collapse and in fact is collapsing. So I think when we started, I talked about the objective, and the objective is population control and reduction. And essentially, through these three flaws, this cult, which is a very small coterie, and as I've said before, it's not the who that is important, but the how. In other words, how does it work? Because the structure would operate the same way whoever was in charge, as it were, or at the top of the pyramid. And so through this method of control, how does it work? Well, when you control all the economic power, and I've referred in the past to a study which showed that this small entity controls 60% of international trade, then essentially you control everything. You control politics, you control academia, you control the media, you control the military intelligence complex, all the levers of power, NGOs, which are another substantial lever of power because they have considerable influence over people's activities. And so when you've got control of all those levers of power, and it's not clearly visible, otherwise everybody would know it, because there are opposing forces, but the levers of power are controlled in such a way as to ensure that the power or the cult is always in control of both sides of the argument. So, for example, in wars, they fund both sides, and they've done that, for thousands of years. This is nothing new. So that is the sort of structure of control. And then it's worth talking about. Sorry, did you want to ask? I wanted to know, like, you discuss about the wars and the way they create wars and they pay on both sides. So do you see that happening in this today's scenario as well? Like, for example, if we look at Ukraine and Russia war, do you see that as well? I mean, just if you want to comment on that is fine. Otherwise, just keep going. First finish what you were about to say. That's fine. When you understand the structure of control, then it becomes much easier to understand conflicts like Ukraine. And in very simple terms, and it is more complex than this, because Russia is an institutional hierarchy in the same way that America is, and they're both influenced by the same cult to a degree. And I would imagine that most of the people who are near the top of the pyramid in both of those power centers are vaguely conscious of the external control
to a greater or lesser extent, depending on where they are. But essentially, they're fighting their own corner. So in the case of the US, NATO, the Western Alliance, which is one way of describing it, they've been progressively encroaching on Russia's border because there's the Mackinder heartland theory, which essentially is he controls Eastern Europe, controls the heartland, and if you control the heartland, you control the world. So the Ukraine is in the midst of the heartland, and so each of them is vying for control in that area, or in Russia's case, it's fighting for its existence, because clearly the objective is to destroy Russia, to dismember Russia, as they did in the Bolshevik Revolution. So you can interpret today's conflicts in the Middle East in the same way, that yes, the ideology of power and the structure are in control. But I think it's worth talking about the methods or the methodology that is used to exercise this power. Because, okay, I can say they control all the levers of power, but how do they do this? Well, it has many layers, but essentially there are some deep, fundamental, visceral motivations that we all have. Fear is one, sex is another, and because we operate within a system of money, then money plays an important role, and then status, self-esteem, all of these things have a part to play in the exercise of power. And what has evolved probably for thousands of years is a system of abuse. So if we regard the cult as a group of families and individuals, then each of them has to behave in a psychopathic manner. And this is not our natural state as human beings. The percentage of psychopaths is pretty small in the human population. And yet the whole system works as though it was psychopathic. And in order to progress up the pyramid of power, as it were, you have to effectively adopt the traits of a psychopath. So there's a researcher called Tjeerd Andringa, who is a Dutch academic, although I discovered this morning that he was expelled from his university in 2022, because he, in a conversation, this was, I don't know, 7 or 8 years ago, with James Corbett of the CorbettReport.com, talked about the kakistocracy, ruled by the worst. And this is essentially that the system needs very plausible, charismatic individuals who front for power, as it were. So whether they're presidents, prime ministers, corporate heads of NGOs, these people need to be extremely effective actors that come across as plausible, your friend, etc. And these are the traits of a psychopath. And essentially one of the techniques, I talked about sex. I mean, child abuse is probably one of the things that has the most extreme reaction in terms of most ordinary people's exposure to it. When they come across the idea that poor children are being abused, sacrificed, whatever it may be, that is something pretty horrific that most people would shy away against. They don't want to approach that as a subject. And so it's a very effective tool to indoctrinate people or to condition people into a state of depravity. And it can be progressive. And there's a Dutchman called, I think his name was Ronald Bernard, who was an investment banker, and he was embraced into these circles, and he went to parties with young women and sex and drugs and rock and roll and all the rest of it. And he found it quite an appealing
environment to be in. Of course, he was making lots of money and traveling the world and doing lots of interesting things. And his red line came because it came to abusing and sacrificing children, and his moral compass was sufficiently strong to stop him doing that. So he was probably an exception, but it is through a process of progressive depravity that this system recruits the psychopathic. And there are many examples. There was in the UK, there was the Savile affair, there was a big notorious case in Belgium. We've got Jeffrey Epstein and all of that. And many of the people who are in positions of power are implicated. The information is available to implicate them. And I don't need to name names, but you know, it doesn't take a great deal of investigation to discover that, you know, this exists, Pizzagate and all of these. To a great extent, there is misinformation buried within it in order to throw people off the scent. But in essence, when you look at this whole situation from many perspectives, it becomes very clear that child abuse, satanic ritual abuse, is a very real tool for power. So that's at the very top. That's the way you recruit the really effective psychopaths or psychopathic behavior in those in positions of power, because they too are victims of abuse in the main, because it's a natural sort of progression that the abused tend to become abusers if they survive the abuse. And there is a conditioning of these people that ensures they become abusers, so they kick downwards. But once you get further, a bit lower down the pyramid, then this is probably not so prevalent. It may be prevalent in certain areas, but it's not the main tool. Then the main tool becomes, if you like, more acceptable in terms of its status, its money, its being privy to a sort of celebrity style lifestyle. And I should say that, you know, celebrity is very much involved with the business of child abuse and ritualized abuse, and many so-called celebrities have, or not many, but a few have come out and publicly stated how they were abused. And there was a program called MK Ultra, which was a CIA program for destroying people's personality and then rebuilding them. So these things are prevalent, but at a more, if you like, pedestrian or prosaic level, it's to do with status. It's a lot to do with fear of losing your position, whether it be in academia, in politics. I mean, one example, which I may recall, there was a Tory ex-whip who explained how in Parliament that if you wanted someone to do as you want, the whips were basically there to act as mother hens to the MPs. So a new MP might come along, he may get caught out with an underage girl or a prostitute or a rent boy or whatever, and the whips had sufficient power to make those problems disappear. They wouldn't appear in the press. But once you've done that, then the hapless victim or MP is then on the hook, and he will vote for whatever is required. And that's the way. That's the reality of politics. But one of the most important levers of power, yes, politics ostensibly is a lever of power, but it's very much a Punch and Judy show of theatre. But one of the great levers is people's perception. And our perceptions are shaped by two things, really. Well, they're shaped by many things, but two primary things, one of which is academia, because we all go through 12 or so years of schooling, depending on
you know, which country you're in, how soon you leave. Some, you know, go in schooling at 3 or 4 or 5 and don't leave academia till they're in their mid-20s, for example. So it's this process of conditioning within academia. And I think we've talked in a previous program about how the academic establishment is controlled. And so, and I referred to Tjeerd Andringa and being expelled from his university, and that's very much emblematic of how the system works, that if somebody begins to uncover the dark truth of how we are governed and how the world operates, then they are very quickly expelled or removed in some way. And in extreme cases, they actually lose their lives rather than just their jobs. So academia is very much the foundation of this, because whether you're a politician, a lawyer, an accountant, corporate leader, NGO, most people in those positions have been trained or re-educated or reprogrammed within the academic establishment. And so then it extends into media, because media then claims some sort of authority by referring to this academic expert or that academic expert, who may be expert within his or her particular field, but they have no real understanding of the context in which their particular piece of the puzzle fits, if you like. So through the media and academia, it's our perception that is managed, and that allows us to be controlled. So, you know, people meekly go off to vote every few years, thinking that somehow their vote is going to make things better. Although I think more recently people are beginning to realize the futility of actually participating in that system, but that's a different story. But it's very much involved in the creation of fear. So if we take the current millennium, since 2001, first there was the fear of terrorism. And if you looked at any objective information, the fact that terrorism is often, or more often than not, fomented by the very forces that are supposedly preventing terrorism, i.e. the intelligence services, the police forces, they're all implicated in these, either knowingly or unknowingly, they are implicated. So the first phase, if you like, of the current war on us all was the war on terror. But I think it was the rapporteur on terrorism published a report in 2011 saying that to be a victim of terrorism, you were more likely to be, or equally as likely to be killed by a hornet, bee, or wasp sting, and you were 6 times more likely to die in the bath from a statistical perspective. But through the media and all of the talking heads, people were made to fear terrorism more than anything, and that allowed us to be treated like cattle, where we were increasingly surveilled. Every time you went to the airport, you had to take off your boots and belt, and you were subjected to humiliating ritual, in effect, which was totally unjustified by the reality of the threat of which was coming from the very forces that were supposedly stopping terrorism. So that, if you like, is one facet of the war on us all, but it also manifests itself in the climate change narrative, which equally has no foundation. And there are many academics that dispute what is being claimed by authorities. You know, it's a political ideology at play in climate change. It has nothing to do with reality. And yet, through the media and academia, because, you know, a lot of those academics who spoke out against this false narrative of man-made climate change have been totally marginalized or isolated from the mainstream academic discourse. And even those that remain within academia have to be quite measured in the way that they talk. The fact that the whole thing is a complete scam
doesn't seem to surface in the media. And similarly, the COVID narrative was again a fabricated narrative. I mean, germ theory and virology are founded on false premises. Neither have actually been proven. And, you know, nobody actually died from COVID. They may have died with COVID, in inverted commas, but COVID was more of a Trojan than a virus, as it were. And you could bet your life that if somebody had actually died from COVID, there would be a post-mortem report splashed or many post-mortem reports splashed all over the media. And I tried to get some post-mortem data on COVID from the Royal College of Pathologists, and it wasn't forthcoming. And the reason that there is no data or autopsy reports available on so-called COVID deaths is that on the 19th of March 2020, the government, under expert advice, downgraded coronavirus or COVID-19 as a high consequence infectious disease. Now, why would they do this? It would seem to me, and I cannot prove it, that had it remained a high consequence infectious disease, then there would have to be publicly available post-mortem data on that disease. That's why it was probably downgraded. And then 4 days later, we were locked down and all the coronavirus nonsense started. So if we take those three examples, terrorism, man-made climate change, and the COVID narrative, they're all there to provoke fear. And if we also look at the induced mass migration, which has been encouraged and fomented not just by wars, but by facilitating traffic from Africa and other places into Europe, but it's all about creating fear and division. And this is really the way the system has operated, by keeping people divided. So the indigenous population are angry at the immigrants, and the immigrants are angry at the indigenous population. And we get this division. And yet, in the same way that, you know, both sides of wars are funded, then we need to recognize that we're being played, in effect. And that's the way power operates. And I think it's worth touching on a couple of other aspects of power as it manifests itself today. One of which is behavioral management, because this has been in gestation for probably well over 100 years. But it probably started to take real effect from the mid-1950s onwards, that this idea you could shape people's behavior. I mean, it originated with Edward Bernays in the early 1900s and his book Propaganda. He was Sigmund Freud's nephew, by the way. So it was about psychology of the masses. How do you manipulate mass psychology? And there are many academics who can talk effectively on this, but they probably don't see it in the overall context. But behavioral management really came to public notice, if you like, with around 2010, when I think David Cameron created the nudge unit and ways of influencing behavior. So rather than issuing laws or regulations, they would nudge people towards good behavior, and it manifests itself in very subtle ways. I travel on the tube in London quite a lot, and I used to get very angry. Now I'm much more sanguine and relaxed, because I know that the thing is falling apart and I don't need to get too uptight or upset about it. But there is this perpetual
narrative or dialogue, monologue of fear that is injected throughout the tube network. It's on posters, it's coming over the airwaves. If you see something suspicious and it doesn't look right, telephone or text 61016. I even remember the number. And then it says, see it, say it, sorted. Now, one of the psychological discoveries they made is that by putting 3 words together of some import, like see it, say it, sorted, these are very powerful tools. And also symbology makes a very important contribution to the way power operates. So we're exposed to symbology in ways that it is very difficult to understand or rationalize. I mean, one of the examples is the NHS rainbow, which isn't actually a proper rainbow because there's a missing color. But this has been used psychologically to manipulate people's perception. And if you look, you know, you walk down any street, maybe less so these days, but around the time that people were clapping for the NHS as it was murdering the elderly and infirm through application of protocols, midazolam, remdesivir, etc., people were standing outside clapping for the NHS, supposedly, who were the heroes. And there were all these, you know, child posters in schools. These children were painting rainbows and sticking them on their windows and all the rest of it. And this became a symbol. Similarly, you know, the Ukraine flag, stand with Ukraine. There's one, I go walking in the countryside, and there's one that hangs outside this rather stately home, hanging out of the window, and it's been there for months. And I think to myself, are they really standing with Ukraine? Do they realize that they are sacrificing, you know, the latest death toll on the of Ukrainians, you know, never mind the Russians and the Russian speakers who are also victims, but those that we are supposedly standing with, they're being sacrificed to this meat grinder of a war in Ukraine, which is progressively grinding down the most vibrant, useful section of society in Ukraine, and obviously civilians and children and the elderly and what have you. But this symbology becomes so powerful. So even when I've got friends who don't really sort of, you know, one of my friends, I saw they've got a Ukraine flag in the back of their car, and I try to explain to them what the reality is, that they're actually sacrificing Ukrainians. They're not saving Ukrainians by exhibiting that flag and ostensibly standing with Ukraine. So symbology is a huge element of this, and we're subjected to it throughout the media. I mean, mainstream media, irrespective of what you're watching, you can be watching plays, films, whatever, which ostensibly have nothing to do with politicization of the world or whatever. But when you actually explore them, there's a series called Stranger Things, and I watched the first couple of series, and they were really good. I really enjoyed them. But I've noticed, and I haven't watched the later ones, but they're all sort of LGBTQ, and that sort of permeates all aspects of media these days. That, you know, it's almost like there's a tick list of things that you have to include if you're submitting a script or an idea for a production, that it has to include sort of Black Lives Matter idea or racial equality or sexual sort of complicity, whatever, you know, whatever the ideology is that goes with all this symbology. And so we are constantly being reinforced into this narrative through behavioral management. But it all stems from the structure that I described.
that sort of permeates down the pyramid, and it's almost a no-brainer until you realize what's going on. It's almost a no-brainer that if you want to climb the pyramid of power, then you have to go through these steps of promoting whatever ideology it may be, whether it related to sex, race, whatever. And as long as you do that, then you become senior in your profession, whether it be in media, academia, entertainment, whatever. As long as you play the game, then you will be rewarded. And it's only when we step outside of that that we realize that this is not what life is about. And life is really about something quite different, which is basically in complete opposition to the world in which we live. Clive, we are just heading towards the end of the show, so there are so many questions, but first thing I would like to ask is what are the alternatives for that whole thing we were discussing in the show today, because it's like we are trapped in many ways and we don't realize or understand. And second thing is the thing sometimes we try to, when talk about truth, for instance, sometimes it is suppressed in many ways and people can't understand the truth is being told, for instance. And so how one can reach out to the truth? For example, you discussed the COVID or other stuff as well. So people, when we talk about these things, they think that this is something kind of this is a theory which is being shared and it's just not true, and that's not happening or whatsoever. One way of looking at it from the general perspective I'm talking about. So how one can reach out towards the truth, and how important it is for us to understand this truth, the whole hierarchy and the whole all the points you have mentioned in the discussion. So how would you like to conclude the whole discussion? We have to end like in 54 minutes. I mean at 54 minutes. So it's 47 minutes now, so 7 minutes maybe. All right. Gotcha. Okay. Well, I wouldn't understand what I understand now without the benefit of the tools that we have available today. And irrespective of this conversation, the world is changing, and it's changing for the better. And the ability for us to, I talked about the adoption of money to operate at scale and with comparative strangers. What the internet has given us has been that tool that wasn't available at the time money was adopted. So in order to arrive at our understanding and to uncover the truth of terrorism, mass immigration, climate change, COVID narratives, etc., the methodology we adopted is the methodology that we can use to organize ourselves in the world. So we are actually heading towards this. It is a period of great change, but as individuals, we can help to, if you like, come to terms with our own situation much more comfortably, and also be part of the process to accelerate and expand this transition by adopting a methodology which is freely available, which is essentially how we've operated for most of our existence before the imposition of this structure. And that is basically to self-organize in distributed circles of trust. And personally, we're all involved with many different groups who are on this journey. And it's by sharing information, different perspectives, listening to people with whom you think you vehemently disagree, as long as you're open to having a conversation about their understanding and receptive rather than trying to prove your point. When I operate on social media, I try not to get into arguments. I basically say, look, I'm not here to prove anything to you.
here is the information I've come across, make of it what you will. And some people will dismiss it because ideologically they just can't accept it. But over time, when people are exposed to information that comes from many different perspectives, they begin to see reality. There is a story that I've used in articles and elsewhere that I think is highly instructive, and it's the six blind man and the elephant of Hindustan. And essentially, these six blind men come across an elephant, and each of them grabs a different part of the elephant. So one grabs the leg, one grabs the trunk, one grabs the tail, one the ears, one the side of the skin. And basically they're arguing like fury between them as to what this elephant is. And the one with the tusk saying it's a spear, the one with the ear is saying it's a fan, the one with the leg is saying it's a tree, the one on the side is saying it's a wall, and the one on the tail is saying it's a rope. So they're all having this dialogue, and that is very similar to our circumstances today. We see our own, if we come through academia, we see our own particular perspective, we don't see the totality. So let's assume that the blind men actually talk to each other and listen to each other openly and were quite prepared to accept what each was saying, then they would understand the shape of the elephant. It would become apparent. And that is very similar to the way in which we in critical thinking and many other people have come to the reality, because they've listened to different perspectives, they've had conversations, open conversations, they've talked about things that, you know, academia would shy away from because they're taboo subjects. You're not allowed to talk about them, like satanic ritual abuse, for example. But by having no boundaries and exploring information and ideas and concepts and realities from many different perspectives, we get a very clear shape of how the world works. And that is exactly the same methodology that created all the tools that we've used to get here, i.e. the internet. They were all created by this sort of open source, distributed but interdependent network of self-organization. And so that is the alternative to institutional hierarchy, because we either operate on the basis of command and control, and in control of the worst in our society, as we know, because that's what the structure promotes, or we can operate on the basis of open source value, open source community, in which we can basically trust each other, because that essentially is what money replaced, was trust between people. Whereas we've got the tools to create that trust on a global scale and live as a global family. And that's, as I've said before, that's not to say that I'm talking about utopia, because bad things will always happen. You know, there will always be natural disasters or whatever, but at least they won't be on the scale that we are exposed to today, where the world is in a state of collapse and disintegration at the risk of our species. They won't happen on that scale, and we'll have the capability to manage the consequences of those disasters or tragic events, whatever they may be. So we are in this period of transition. First, we need to understand how the current system works, which hopefully we've gone some way to explain today. And we also need to understand the potential of the alternative. Thank you so much, Clive, for sharing all the information you had. Obviously, we are trying to educate ourselves and the viewers as well, just to look into the things in a different perspective, understand them, and try to obviously explore further and figure out what is truth. And
follow the truth and look for the truth, because today is very, very important, and I think so in all the times it's very important to stand up for truth. But for that matter, we need to think about the kind of situation we are living in, and the way things are working around us, and how we are being controlled or not. There is an element of surveillance as well, in which everything is being obviously seen and checked and all that. So obviously we do need to look at the things in deeper way, and I'm really grateful for that information you shared, the research you tried to share with our viewers. I'm really grateful for your time, and to the viewers I will just say that, as Clive said, we need to work on our critical thinking skills, and should figure out what is truth, and try to read and write and understand what is going around us, so that we can reach out what is exactly supposed to be followed, for instance. So look after yourself. I'll see you tomorrow. Allah Hafiz.